اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جنابت مرد عورت دونوں کے لیے حاصل ہونے والے سبب ہے، اور مس میت یہ بھی عورت مرد دونوں کو پر واجب ہو سکتا ہے۔ باقی جو ہے 3 اعصال صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہے: حیض، استحاضہ اور نفاس۔ یہ تفصیلی مختصر فہرست دینے کے بعد غوث المتاخرین علیہ رحمہ فرما رہا ہے: فالجنابۃ تحصل بانزال منی بأی حال کان۔ جنابت چاہے مرد کے لیے ہو چاہے عورت کے لیے ہو، جوہر حیات خارج ہونے سے حاصل ہوتا ہے، وہ جس طریقے سے ہو۔ حال نیند کی حالت میں جوہر حیات خارج ہو گیا، یا بیداری کی حالات میں ہو گیا، اس کے اپنے اختیاری صورت میں خارج ہو یا بغیر اختیار کی خارج ہو، جس صورت میں ہو غسل جنابت واجب ہوتا ہے جوہر حیات کی نکل آنے سے۔ ایک یا انسان کی مقام پردہ کسی ذی روح کی مقام پردے میں داخل ہونے سے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں پر فقہ الاحوط میں، باقی سارے فقہ میں ایک کلمہ استعمال ہوا ہے، حشفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے: اذا دخل الحشفۃ فی فرج من الفروج۔ یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ہے، خیر اسی پر یہاں آئے گا تو میں اس کی وضاحت کروں گا۔ تو سب سے پہلے غسل جنابت واجب ہونے کے لیے جوہر حیات خارج ہونا شرط ہے۔ اس کی صورتحال بتایا: نیند، بیداری اپنے اختیار سے یا بغیر اختیار سے۔ نیند اور بیداری اور اختیار یہ تو سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ بغیر اختیار کی کیسے اخراج ہو، یہ بھی ایک صورتحال فقہ نے ذکر کیا ہے اختیار کے بارے میں۔ یہ جو ہے مردانگی جن لوگوں کی کچھ کمزور ہوتا ہے، ان کے لیے شہوت انگیز منظر کہیں سے نظر آ جائے تو نظر آتے ہی اس کے اختیار نہیں رہتا ہے، خارج ہوتا ہے۔ یہ صرف شاذ و نادر لوگ ایسے ہوتا ہے۔ اس میں یہ ایک دفعہ اس کے لیے وہ منظر نظر آیا، اسی سے اگر اس کی جوہر حیات نکل آیا ہو تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس شہوت انگیز منظر نظر آنے پہ انسان اس سے لذت لینے کے لیے دیکھتے رہے تو اس صورت میں اس کے لیے غسل واجب ہونے کے علاوہ اس غلط منظر کو دیکھ کر اپنے اختیار سے، اب وہاں سے اختیاری فعل شروع ہو جائے، اس نے اسی کام کو ہونے دیا۔ ممکن تھا ایک دفعہ نظر آنے پہ، ایک جھلک نظر آنے پہ اسے منی اخراج نہیں ہوتا۔ اس پورے منظر کو جس میں یہ حیاسوز واقعہ دکھاتے ہیں، اور کبھی نظر کسی کو آ جاتا ہے تو اس کو وہ خود سے دیکھتے رہے، اس صورت میں اس کے لیے اگر منی انزال ہو جائے تو گناہ بھی اس پر آ جائے گا، کیونکہ اس نے اس غلط فعل کو دیکھ کر اپنے آپ کو شہوت کو اٹھانے کی، شہوت کو ابارنے کی اس مقام میں خود نے لایا۔ اس لیے کوئی بھی گناہ کی چیز جو ہی نظر آتا ہے بے اختیاری، گناہ نہیں ہوتا، وہ چاہے نظر آیا ہو چاہے تصور میں آیا ہو، جس پر بندے کے اختیار نہیں ہوتا۔
کلی طور پر ہر وہ حرام چیزیں جو بندے کے اختیار کے بغیر ہم سے سرزد ہو جائے اس پر گناہ نہیں. پھر ہم اس غیر اختیاری طور پر وہ چیز نظر آیا تھا، انسان سے ہونے کو تھا، پھر اس کو ہم نے آگے چلایا اپنے طاقت سے. حیاسوز منظر آیا، نظر آیا، کہیں دیکھا غلط کام ہو رہے دیکھ لیا، پھر اس کو ہم آگے خود نے بڑھایا. پہلا دیکھنا میرے اختیار میں نہیں تھا، پھر نظر آنے کے بعد شعور میں آیا ہو غلط کام ہو رہا ہے، اس کے بعد اس منظر کو ہم خود آگے بڑھائے. آپ دیکھتے رہے، موقع مناسب تلاش میں دیکھا اور اس کو مزید اچھا طریقے سے دیکھنے کے لیے موقع محل تلاش کیا، تو پھر وہاں سے نظر بھی آپ کے دیکھنا بھی حرام. اب اس کی بعد سے دوبارہ پھر اس کو دیکھتے رہنے کی وجہ سے اس کی جو ہر حیات خارج ہو گیا ہو تو پھر وہ ہم گناہ غسل واجب ہونے کے علاوہ گناہ کریں. یہ سما کے لیے بھی یہی ہے. گانا بسوں میں لگا ہوا ہے، چلا نہیں ہے، یا کہیں گزرتے وقت آپ کے کان میں اس کی آواز آ جاتا ہے، نامحرم خود بے حجاب باہر آئے ہیں، نظر پڑا، نظر آ گیا. یہ پہلا صورتحال ہمارے غیر اختیاری فعل. وہ ننگے ہیں تو کیا ہے، آنکھیں تو نظر آئے گا، کیا کرے گا. پھر نظر آنے کے بعد موقع ملتا ہے، پھر وہ اس کو خود پھر دیکھتے رہتا ہے. پھر اس کے بعد سے اختیاراً اب اس نے کہا وہ اچھا منظر ہے دیکھتے رہو، وہ نظر کی گناہ ہوتا جائے. سننے کے لیے بھی یہی ہے. کوئی ایک دفعہ بس میں جا رہا ہے، ہمارے مرضی نہیں ہے، وہ گانا چلایا ہوا ہے، آپ کوشش کریں توجہ نہ دینے کی، پھر گناہ نہیں ہوگا. پھر چلو چلا ہوا یا تھوڑا سن بھی لو، مزہ اڑاؤں اسے، تو پھر وہاں سے گناہ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہم تو توجہ دینے کی کوشش نہیں کرتے، خود کام میں آ جاتا ہے، اس پر گناہ نہیں. یہ مجموعی طور پر ہر وہ گناہ جو میرے اختیار کے بغیر مجھ سے ہو جائے یا مجھے نظر آ جائے، اس صورت میں گناہ نہیں. پھر اس میں اپنے اختیاری فعل شروع ہونے کے بعد سے اس کی گناہ ہمارے گردن پر آ جائے. ان میں سے ایک یہ جنابت کی صورتحال ہے. کسی کو کہیں دیکھا، دیکھتے ہی کمزور انسانی طاقت والا بندہ ہے، ہو گیا، اس کی منی نکال دیا، تو اس پہ گناہ نہیں ہے. غسل اس کے لیے باقاعدہ ایک واجب ہو جائے. یہ جوہر حیات خارج ہونے کی صورت فقہ نے ہمیں بتا دیا. اس کے بارے میں مجھے کیا پتا جو مجھ سے نکلے ہے، کیا یہ منی ہے یا مزی ہے یا ودی ہے، کیا نکلا، کیسے پتا چلا؟ اس کے بارے میں فقہ شریعت ہمیں بتا رہا ہے. وَعَلَامَتُهُ التَّدَفُّقُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَالتَّلَذُّذُ بِخُرُوجِهِ. یہ چیز جو اس شہوت انگیز منظر کو دیکھنے کی بعد نکل آیا ہے اور کئی چیزیں یا واقع میں مانی ہے، اس کی تمیز کرنے کے لیے فقہ فرما رہا ہے، شریعت مطہرہ کہتا ہے اس کی علامت یہ جو مجھ سے ہو رہا ہے کہ وہ منی ہے، مجھے غسل واجب ہے. علامات بتا رہا ہے. ایک تو جھٹکے کے ساتھ نکلتا ہے، نکلتے وقت انسان کے وجود میں جھٹکے کا احساس ہوتا ہے. دوسرا لذت اس کی نکلتے وقت جنسی خواہشات کی لذت اس کو آ جاتا ہے. یہ دو میں سے کوئی ایک ہوگا تو پھر جو چیز نکلا ہے وہ منی ہے، لہذا غسل کرنا واجب ہے. اس کے علاوہ کچھ ہے، کپڑا تو گیلا ہو گیا اس چیز کو دیکھنے کے بعد، مگر جھٹکے سے نہیں نکلا ہے، شہوت کی لذت اس سے نہیں ہو رہا ہے، تو پھر وہ یا مزی ہوگا یا ودی ہوگا. مزی ہونے کی صورت میں ہم نے پہلے گفتگو تفصیلی کر کے آیا، آپ نے اگر استبراء کر کے استنجا کیا ہوا ہو تو پھر وہ مزی ہوگا، کپڑا پاک نہیں ہوگا، یعنی معاف. ہے تو نجس تھا مگر کثرت کی وجہ سے شریعت نے ہمیں معاف کیا ہے، آپ کو کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو چیز نکلا آپ کے لیے غسل بھی واجب بھی. یہ کپڑا دھونا واجب نہیں ہے، کپڑا آپ کے ناپاک نہیں ہوتا ہے بشرطے کہ استنجا سے پہلے استبراء کیا ہوا ہو، تو پھر اس کی بعد استنجا ہو گیا. اب جو نکلے گا وہ مزید شریعت نے ہمیں معاف کرا دیا. شہوت انگیز منظر دیکھا، کوئی چیز نکلا، وہ جھٹکے کے ساتھ نہیں نکلا، شہوت کی لذت بھی اس میں نہیں ہے، لہٰذا پھر وہ یا مزی یا ودی ہوگا. مزی ہونے کی صورت میں کپڑا دھونا ضروری نہیں ہے،
बशर्ते कि इस्तिंजा से पहले इस्तिब्रा किया हुआ, या वदी होगा। वदी होने की सूरत में गुस्ल वाजिब नहीं है, वुज़ू पर हो वुज़ू टूट जाएगा, जो चीज़ कपड़े को लगा कपड़ा नजिस हो जाएगा, कपड़ा धो करके आपको दोबारा वुज़ू करना पड़ेगा। ये वो शहवत अंगेज मंजर नजर आने की बाद इंसान को हासिल हुआ नहीं वो सूरत हाल है। एक सूरत में गुस्ल हम पर वाजिब हो जाता है, ये एक मसला है। दूसरा नींद की हालत में है, जब वो बेदार होता है, कपड़ा उसकी कुछ खराब है, या नींद की हालत में कुछ उसके लिए शहवत की सूरत पैदा हुआ है, उसी वक़्त नींद के गलबे की वजह से वो उसको नहीं कर सके, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बेदार। अब नमाज पढ़ना है, वक़्त टाइम आया है, या गुस्ल करना है, अब उसके लिए बेदार होने के बाद सवाल पैदा हुआ, जो मुझे कुछ ख्वाब में हुआ था, क्या था पता नहीं, जनाबत मुझे लाहिक हुआ है या नहीं हुआ है। इसको देखने के लिए शरीयत के मुतहरा ने बताए हैं अलामत। उसमें शाहिद अलैहि रहमा फरमा रहा है, इस हालत में जब निकल चुके और जो क्या है या नहीं है, तो वहाँ पर तजुर्बाकार लोगों ने उसको कपड़ा खुश्क हो गया हो, लग गया नींद में, बेदार हो गया, तो उस सूरत में देखे कि खुश्क होने के बाद कपड़ा सुखड़े हुए हो, एक बात। दूसरा उसको सूंघे तो अंडे की सफ़ेदी की बू आता। ये दो सूरतों में जो नींद की हालत में हुआ था, ये मनी है, गुस्ल वाजिब हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर या वो मज़ी निकले है या वदी निकले है। मज़ी के लिए फिर वही हुक्म, वदी के लिए वही हुक्म, इसके लिए ये हो जाएगा। ये नींद की सूरत में होने की वजाहत है, बयान। उस वक़्त अलबत्ता पता चल गया ठीक है जी हो गया है, शहवत की सूरत हाल इंसान के वजूद में हो रहा है और जच्चे के साथ कुछ निकाल हो तो मसला क्लियर है। गाय नींद में ये नहीं होता है, कुछ होता है, फिर गलबा नींद से वो निकल सका तो बेदार होने के बाद इस अलामत को देखेगा, अलामत से पहचान लीजिएगा कि ये हाँ मनी है, ये दो सिफात उसमें ज़ाहिर आ गया, वरना उन दो में से कोई होगा, गुस्ल वाजिब नहीं होगा, अलबत्ता वज़ू करना लाज़िम हो जाएगा। औ बिइलाजिल हशफती फी फर्जिन मिन फुरूजिन बिला इंजाल मनी, या गुस्ल जनाबत वाजिब होने की दूसरा, पहला ये था इखराज जोहर हयात, उसकी तफसीली गुफ्तगू। दूसरा हशफा किसी भी फर्ज में दाखिल हो जाए। अब यहाँ पर कलिमा या हशफा अरबी में मकाम पर्दे की उस हिस्से को कहता है जो बच्चे को हम उसकी लापा से हम कहते हैं ले जाते हैं, तो जो गोश्त काट के निकलता है फिर वो ताज़ा जगह निकलता है, उसको बोलते हैं हशफा। यानी कितने मिकदार किसी मुकाबिल फ़र्ज में मकामी पर्दे में दाखिल होने पर उस वाजिब होगा, तो कलिमा ये हशफा यहाँ इस्तेमाल हुआ है। यानी हशफा जो जगह बच्चे को उस सूरत में हमने ले जा करके लाया है, जो काट की जो निकलता है, हसास जगह इंसान की, उतने दाखिल होने पर गुस्ल वाजिब होगा, चाहे इंजाल हो चाहे इंजाला ना। ये यहाँ अब यहाँ पर उलमा ने दूसरे जो है इस बहस पर तहकीक से बहस करने वालों ने इस पर तफसीली गुफ्तगू किया है। हशफा के दुखूल होने यानी मिकदार इतना हुआ, हशफा तक दाखिल होना चाहिए। अब यह कि किसी हादसे की वजह से, किसी आवारस की वजह से हशफा पूरा कटा हुआ या हशफे का चौथा हिस्सा कटा हुआ या आधा हिस्सा कटा, तो उस सूरत में उस शख्स का, क्योंकि गुस्ल वाजिब पूरा हशफा के दाखिल होने से होना है, पूरे के दाखिल होने से। अब इसमें उसके आधा हिस्सा कटा हुआ है, कोई भी सूरत हाल हो सकता है, तो क्या बाकी आधा या सवा हिस्सा जो बाकी रह गया है उतने के दाखिल होने पर गुस्ल जनाबत उसको करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जनाबत वाजिब होने के लिए पूरे हशफा दाखिल होना है, अब पूरे हशफा उसके है ही नहीं है, तो उस सूरत में मुख्तलिफ राय है। फ़िक़हुल अहवत में इसके बारे में कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं है, इतना कहा हशफा दाखिल होना चाहिए, ये डन हो। अब ये तफसीलात जो आ जाता है उसमें एहतियाती जो मसला जो है हमें समझ में आ जाता है वो ये है कि जिस बंदे की वही जो हिस्सा है, खास कर सवा हिस्सा है, वो दाखिल हो गया हो तो उसी को हम अमल करेंगे, पूरा होता तो वो भी दाखिल हो जाते, लिहाजा उसको गुस्ल करना वाजिब हो जाएगा।
احتیاط کی تقاضا ہے کہ وہ غسل کرے۔ دیگر علماء شیعہ میں تفصیلی گفتگو ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، سوائے حصے کے داخل ہونے پر غسل واجب نہیں ہونا ہے، وہ غسل واجب نہیں سمجھتے۔ علماء اسد والجماعت میں دیگر میں اس میں تھوڑا سا تفصیلی گفتگو ہے۔ ہمارے فقہ میں یہ ہے، تو اس میں ہم احتیاط کو خیال کرتے ہوئے کہیں گے کہ جو بھی حصہ ہے اس کے مقام شفا کے برابر یا اس سے کم داخل ہونا، شرط داخل ہونے کے بعد چاہے انزال ہو یا نہ ہو، اس پر غسل جنابت جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ مردوں سے۔ مردوں کے لیے اس کے بعد خاص جو غسل ہے مس میت کا ہے، میت کو چھونے سے۔ فقہ میں عبارت ہے غسل ہے، وہ غسل دینے سے۔ یہ ابھی ہمارے علماء کے دوران میں بھی کم و بیش یہ مسئلہ ہے، خاص پر ابھی ہمارے بعد میں اور ندوہ علماء جو ہے اس کو انہوں نے اٹھایا ہے۔ میت کو ایسے ہاتھ لگانے سے غسل واجب نہیں ہوتا کسی کو بھی، چاہے غسل دینے سے پہلے چاہے غسل دینے کے بعد، کیونکہ فقہ نے غسل المیت کہا ہے۔ میت کو دھو لے گا کوئی تو اس دھونے والے پر غسل واجب ہو جائے، چھونے والے پر غسل واجب بھی نہیں ہو، کیونکہ فقہ میں جو لفظ استعمال کیا وہ غسل کا جملہ استعمال کیا ہے، دھونے والے پر غسل واجب۔ باقی ہمارے اب تک جو ہے بزرگان علماء ہے، ہمارے پیر صاحبان ہے، باقی علماء جو عمر بخشی جس کو ہم کہیں گے قدیم علماء، یعنی ہمارے پرانے علماء حضرات ہیں۔ ابھی ہم جو جدید علماء ہیں، ادھر پڑھ کے آیا ادھر پڑھ کے آیا، 100 بات پڑھتے ہیں۔ پہلے جو ہمارے معاشرے میں ہم سے پہلے جو علماء کام کر رہا ہے، جنہوں نے خالص اپنے نرواشی علماء سے تعلیم حاصل کی، ان کے حوالے سے وہ یہ کہتا ہے کہ اور مردے کو غسل دینے سے پہلے اس کی گوشت کو ہاتھ لگانے سے غسل واجب ہو جائے۔ یہاں غسل کیوں کہا؟ پھر یہاں کہنا چاہیے تھا مس المیت کہنا چاہیے تھا۔ غسل جنابت واجب ہوگا اس شخص پر اذا مس المیت کہنا چاہیے تھا شاہ سید کو، غسل کہا تو غسل تو کلیئر ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ غسل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مس کی صورتحال بہت صورتحال ہے۔ صرف ایک انگولی لگا دیا کسی نے پورا ہاتھ لگا دیا، کسی نے پورے وجود کو ہاتھ لگا دیا، تو یہ وجود کو پورا ہاتھ لگانا اس مس کی اکمل مصداق ہے، اس لیے یہاں پر غسل کی کلمہ کو استعمال کیا۔ مراد اس غسل سے غسل دینے والے کو، جو مردے کو دھو رہا ہے، اس پر غسل واجب ہونے کی علت کیا ہے؟ وہی مس ہونے سے، اصل مس ہونے سے۔ اس وجہ سے نیت میں اغتسل لرفع الحدث المس المیت کی جملہ استعمال، نیت میں لفظ مس آیا، لہٰذا یہاں پر غسل کا جملہ اس لیے استعمال کیا ہے۔ اس سے زیادہ ہاتھ مردے کی پورے وجود کو لگتا ہے، وہ فرض کامل ہونے کے لحاظ سے اس کا نام لے لیا ہے، ورنہ اصل میں غسل واجب ہونے کے اصل معیار ہاتھ سے چھونا ہے، مس کرنا ہے، اس لیے نیت میں مس المیت کا جملہ استعمال کیا ہے۔ لہٰذا یہاں پر مراد غسل سے فرض کامل مراد لیا ہے، اس کی علت جو ہے ہاتھ مس کرنے سے ہی اس کو غسل واجب ہوا ہے، اس لیے کلمہ غسل بولا ہے۔ لہٰذا مردے کو چاہے کوئی غسل دے یا کوئی غسل دینے سے پہلے اس کی گوشت کو ہاتھ لگائے، اس پر غسل کبریٰ واجب ہو جائے۔ طریقہ دونوں کا، چاہے غسل جنابت کا ہو، استحاضہ کا ہو، حیض کا ہو، مس میت کا ہو، یا آپ اپنے لیے نظر کر کے غسل واجب کر دیتے ہیں، کوئی بھی غسل آپ کے اوپر واجب کر دیے، طریقہ سب کا ایک ہی۔ پہلے مقام نجاست کو دور کرنا، پھر استنجا اطمینان سے کرنا، اس کے بعد نیت کرنا، نیت کے بعد سر کا دھونا، پھر دائیں طرف دھونا، پھر بائیں طرف دھونا، اور ترتیب و موالا، یہ سب طریقہ یکساں ہے۔ علت ہر ایک میں واجب ہونے کے سب ہر کسی کا الگ ہے۔ لہٰذا یہ مردوں سے متعلق جو طہارت کبریٰ ہے، جنابت واجب ہے اور مس میت واجب ہے، کسی نے نظر کیا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ یہ 3 اغسال مردوں کے لیے واجب ہے۔ باقی جتنے غسل ہے وہ سنت ہے، جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، عید کے دن غسل کرتا ہے، اور حج پر جانے کے لیے احرام پہننے سے پہلے غسل ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ سب غسل سنت ہے۔ سنت میں صرف نیت الگ ہے، باقی طریقہ غسل کا وہی ہے جو واجب کا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ باقی عورتوں کے لیے استحاضہ، حیض، نفاس، یہ 3 غسل صرف عورتوں کے لیے خاص ہے۔ حیض کے بارے میں شاہ صاحب رحمہ فرما رہا ہے، یہ تو عورتوں کے خصوصی مسائل ہے، مگر مرد کے لیے بھی معلومات ہونا چاہیے تاکہ اپنے عورت بیوی سے جب پوچھا تو بتایا جائے۔ وَمِنْهَا الْحَيْضُ وَهُوَ الدَّمُ ذُو سَخَنٍ وَنَتْنٍ يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ لِبِنْتٍ لَهَا 9 سِنِينَ قَمَرِيَّةٍ
فَإِنْ ظَهَرَ دَمٌ قَبْلَ 9 سِنِينَ فَلَيْسَ بِحَیضٍ إِمَّا لِمَرَضٍ كَانَ أَوْ لِأَمْرٍ آخَرٍ۔ حیض جو ہے گرم، بدبودار اور کالے رنگ کے خون ہوتا ہے، اس کی علامت ہے گرمی کے ساتھ نکلنا، ذو سخی بدبو ہونا، اور جلن کے ساتھ جو ہے وہ نکلتا ہے۔ یہ 3 علامات خون حیض کے۔ خون حیض 9 سال ہونے کے بعد سے عورتوں کو یہ حیض واقع ہونا ممکن ہے، جس میں جسمانی نشو و نما اچھے طریقے سے ہوا ہو، جسمانی لحاظ سے طاقتور ہو، تو 9 سال میں عورت کے لیے خون حیض واقع ہو سکتا ہے۔ اب خون آیا کون سا خون ہے پتہ نہیں ہے، تو دیکھیے گا جلن سے نکلتا ہے، بدبودار ہے، اور گاڑھا کالا ہے، کالے رنگ کا ہے، یہ 3 صفات ہیں۔ اس کو دیکھنے بعد یہ صفات ہے تو وہ خون حیض پر عمل کر کے حیض پر عمل کریں گے، اگر نہیں ہے تو یا ممکن ہے استحاضہ ہوگا یا وہ نفاس کا خون ہوگا، ان میں سے کوئی ایک پر عمل کریں گے۔ اور اگر 9 سال سے پہلے کسی لڑکی کو یہ خون آ جاتا ہے تو وہ حیض کا خون ہے نہیں، 9 سال سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا، یہ فقہ کی عقل ہو۔ 9 سال پورا ہونے پر، 9 سال میں داخل ہونے پر یا پورا ہونے پر وارد ہوگا خون حیض، اس سے پہلے نہیں، وہ کسی مرض کی وجہ سے ہوگا یا کسی اور وجہ سے ہوگا، وہ ادھر رجوع کرے ڈاکٹر سے، وہ کریں گے، مگر 9 سال سے ابتدا اس کی شروع ہے، تو یہ علامات اس میں ہوگا تو وہ خون حیض ہے۔ حیض کے مطابق عمل کریں گے، اور مدت اس کی بتایا ہے اقل مدت الحیض، حیض کی کم سے کم مدت 1 دن 1 رات کا ہونا چاہیے، اس سے بھی کم ہوگا تو وہ حیض نہیں ہوگا۔ 1 مکمل دن 1 مکمل رات ہونا چاہیے وہ ہو، ایک یہ ہو، دوسرا جلن سے نکلے، بدبودار ہو، کالے رنگ کا ہو، تو وہ حیض ہو۔ 1 دن 1 رات سے کم نکلتا ہے وہ بھی حیض پر حمل نہیں ہوگا۔ وہ اکثر ہو 10 ایام، اکثر جو اس کی ہے 10 دن ہوتے ہیں، 10 دن رات، عدل اکثریت اکثر عورتوں کو۔ و15 یوما ولیلہ علی الندرہ، کبھی کبھار 15 دن 15 رات بھی خون حیض ہو سکتا ہے۔ یہ خاص طور پر عورتوں پر واجب ہے اس چیز کے لیے خون کی علامات کو پہچان کے رکھیں، یہ علامات ہوگا تو مجھے یہ حیض ہے۔ حیض ہے تو نماز پڑھنا حرام، پڑھے گا تو گناہ آئے گا، البتہ اس کی بعد میں ہوئے ہے قضا، اور قضا نہیں ہے نماز کی، کسی وقت بھی نہیں پڑھے گا، قضا بھی نہیں۔ رمضان میں ہوتا ہے تو اسی وقت روزہ رکھنا حرام، بعد میں قضا رکھنا واجب۔ یہ وجوب و حرمت کی حکم ہے، اس لیے ان کے لیے اس کی تمیز ہونا، فقہ نے کہا کہ دیندار عورتوں کے لیے خون کی صفات کو پہچان کر اس کو جاننا ان پر واجب ہے کہا۔ تو یہ شوہر جانے گا تو کچھ عورت تک بات پہنچے گی، ورنہ خود ہمارے پاس عورتوں کے کلاس کا سسٹم تو نہیں ہے، اگر ہو بھی ہو تو پھر بھی بتانا بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ کبھی کبھار 15 دنوں تک بھی ہو سکتا ہے، اس سے گزرنے کے بعد وہ استحاضے کو خون کہلائے گا۔ استحاضے کا کم سے کم جو ہے مدت کوئی بھی ایک لحظہ ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دنوں تک ہو سکتا ہے، کبھی کبھار 60 دن تک بھی خونی استحاضہ کسی بھی عورت کو آ سکتا ہے۔ حیض والی اور نفاس والے عورت کے ساتھ مرد کے لیے مجامعت حرام ہے، خود عورت پر نماز پڑھنا حرام، قضا بھی نہیں ہے، روزہ رکھنا حرام مگر بعد میں قضا ہے، قرآن کو چھونا، قرآن پڑھنا، ہر وہ چیز جنابت والے شخص پر حرام ہے، وہ سب چیزیں حیض اور نفاس والی عورت پر بھی حرام ہے۔ مسجد میں ٹھہرنا، مسجد سے گزرنا بغیر کسی ضرورت کی، یہ اس کے حکم۔ ہاں، یجوز الملاعبۃ باعضائہا الا بما هو عورۃ مندرجہ، تو پھر 40 دنوں تک عورت کو حیض آئے رہے، شوہر کو ضرورت پر تو کیا کرے؟ شکر فرما رہا ہے کہ اعضاء و جواری سے لطف اندوز ہونا جائز ہے، مقام پردہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، یعنی مجامعت حرام ہے۔ عورت حیض کی حالت میں ہے، عورت نفاس کی حالت میں ہے، تو اس کی باقی جو آپ اپنی بیوی کے ساتھ لطف اندوز ہونا ہے اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، مجامعت جو ہے وہ حرام بھی نہیں کر سکتی، اس سے ہٹ کر باقی جو چیز شریعت نے اس دوران میں بھی مرد کے لیے حلال رکھا ہے۔ یہ ہمارے تصور میں، معاشرے میں ہے، یہاں تک کہ وہ روٹی پکا کے نہ دے، مرد اس کے قریب بھی نہ بیٹھے، ساتھ بھی نہ بیٹھے، اس قسم کی
उनके दौरान में उसकी पसीना नजिस होने के तस्वुरात वगैरह वगैरह, वो कोई भी खुद के लिए ये हुक्म है। रोज़ा नहीं रख सकते हैं, क़ज़ा बाद में रखेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, क़ज़ा भी नहीं है। मर्द के लिए मुजामत करना, औरत को खुद को भी मौका देना हराम है, मर्द के लिए भी करीब जाना वो हराम है। इससे हट कर मुजामत के अलावा बाकी तमाम चीज़ें हैज़ और निफास की हालत में औरत जो है वो कर सकती है। रोटी पका के दे सकते हैं, साथ बैठ सकते हैं, पसीना उसकी नजिस है नहीं है, जिस्मानी बाकी सारे के सारा ये उसके लिए है। और एक अहम मसला ये है कि सवाल भी बार बार होता है कि जनाबत होने के बाद, चाहे मर्द या औरत हो, औरत से हमने मुजामत कर लिया, 1 घंटे की बाद और करना चाहे तो क्या गुस्ल करना वाजिब है या नहीं, ये सवाल आमतौर पर आता है। दूसरा, औरत के लिए हैज़ से वो पाक हो गया, हैज़ तो मुनक़ते हो गया, अभी गुस्ल नहीं किया, हैज़ रुक गया, घंटा 2-3 घंटा पता चलता है हैज़ रुक गया, लेकिन गुस्ल नहीं किया है, क्या मर्द के लिए जायज़ है या नहीं है उसके पास करीब जाना, मुजामत करना, ये सवाल। इसके बारे में गौसल मुताखिरीन फरमा रहा है वह इज़न क़ताल हैज़ व निफास, हैज़ व निफास मुनक़ते हो गया औरत बन, और वक़ा बैनहुमा मुजामिअतुन, उन दोनों के दरमियान में जिनसी राबिता वाक़ हो जाता है। बाद गस्ल अज़वी, मकाम पर्दे को धोने की बात, हैज़ से मुनक़ते हो गया, औरत ने मकाम पर्दा धो लिया, व क़ब्ल गुस्ल ताम, मुकम्मल गुस्ल करने से पहले अगर उसने मुजामत कर लिया, फला यासिमा, गुनाह नहीं, गुनाह अब उस पर वो हुर्मत के हुक्म खत्म हो गया। वह इन करे, अगरचे नापसंदीदा फेल तो है, कराहत तो है, मगर औरत उस पर हराम नहीं। ये गुस्ल करने से पहले और मुजामत करे, हैज़ से पाक होने के बाद गुस्ल करने से पहले मकाम पर्दा सिर्फ धो लिया है, अगर मर्द मुजामत चाहता है तो उस पर हराम नहीं है उसकी बीवी, कराहत अलबत्ता रहेगा, हराम की हालत में रहेगा। ये मसला तकरीबन हमारे माशरे में लोग इसको हराम समझता है, इसकी हकीकी क्लियर इबारत है वक़ाल बैनहुमुल मुजामिआ लम यासिमा, गुनहगार दोनों नहीं हुआ है अगरचे कराहत। ये एक अहम मसला है। बाकी जो है इस्तिहाज़ा वाले औरत पर जो है ना वो ये सब चीज़ें हराम नहीं है, वो टाइम पे और इस्तिंजा कर की मकाम पर्दे पर पाक कपड़ा रख कर की नमाज पढ़ेगा और रोज़ा रखेगा, शोहर के लिए मुक़र्रबत भी हरामा नहीं है, एक उसके लिए इजाफी अपने तकलीफ वजूद के लिए है, मगर उसके लिए हैज़ और निफास वाले औरत के ऊपर जो चीज़ें हराम हुआ है वो इस्तिहाज़ा वाले औरत पर हरामा नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। वो इस्तिंजा हैज़ है, इस्तिंजा किया, पाक कपड़ा रखा, मस्जिद में जा सकता है, नमाज पढ़ सकता है, मस्जिद से गुजर सकता है, कुरान पढ़ सकता है, कुरान को छू सकता है, मर्द के लिए मुजामत भी उसके लिए हरामा नहीं, ये उसके लिए इजाफी हुक्म है। अलबत्ता जिस दिन उससे वो हैज़ से पाक हो जाएगा उस वक़्त गुस्ल एक करके बाकी फिर पर्दा पर्दा करने की ज़रूरत नहीं। इसमें इसकी मुख्तलिफ सूरत हाल है, कुछ को ज़्यादा निकलता है, कुछ लोगों को कम निकलता है, तो नमाज़ों को जम करने के लिए एक इल्लत में से एक इल्लत ये है, 2 नमाज जमा करके बहुत से लोग पढ़ सकते हैं। उनमें से ये औरत जो हैज़ वाली औरत है वो अव्वल वक़्त में नमाज की, चाहे या दरमियाने वक़्त में या आखिरी वक़्त में, इस्तिंजा किया, इस्तिब्रा किया, मकाम पर्दा पाक करके धो करके कपड़ा रख लिया, बंद कर दिया, फिर वज़ू करके फ़ौरन नमाज ज़ोहर पढ़ो, फिर नमाज असर पढ़ो। ये इसके लिए जम बेन सलातैन करना जवाज़ होने की मसाइल में से एक मसला ये वाला औरत है, वो ये हुक्म उसको कर सकती है। लिहाजा मजमूई तौर से गुस्ल जनाबत इन 4 में से किसी एक के ज़रिए से वाजिब होता है। उनमें से तहत कुबरा, उनमें से जनाबत की वजाहत, और मैंने आपको मसले मईद से मुतलारस किया। बाकी ये चीज़ें हैं तहरत कुबरा वाजिब करने वाले चीज़ें। तहरत कुबरा कैसे करेंगे इंशाअल्लाह ताला जो वली और वो मजनू के कैसे पता चलेगा? वली जो है ना जी कि वो सफ़ेद रंग का होता है और उमूमन पेशाब की बात निकलता है और उसकी कलर जो है सफ़ेद होता है। मज़ी जो है पानी की कलर का को वली है सफ़ेद।